محترم ناظرین، اس حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جن باتوں سے روکا، منع فرمایا، وہ یہاں پر جو بیان کیے جا رہے ہیں ان میں سے ایک تو یہ کہ چھوٹی بڑی ضرورت کے وقت قبلے کی طرف رخ نہ کریں۔ اس میں صرف اس حدیث پاک میں استقبال قبلہ کا ذکر آیا ہے کہ ضرورت کے وقت قبلے کی جانب رخ نہیں کرنا چاہیے، اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ دوسری احادیث شریفہ میں پیٹ کرنے سے بھی منع فرمایا، جیسے جامع ترمذی میں ہمیں ملتا ہے کہ سرکار نے چہرہ کرنے سے اور پیٹ کرنے سے دونوں سے منع فرمایا۔ یہ قبلے کی جانب ضرورت کے وقت میں رخ نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے متعلق شارحین فرماتے ہیں، علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ دراصل اس میں کعبہ شریف کی اور سمت کعبہ کی فضیلت اور اس کی تعظیم مقصود ہے کہ سمت کعبہ کی بھی تعظیم کی جائے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جس سمت میں ہم رخ کر کے رب کی عبادت کرتے ہیں اور جس سمت میں اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر کعبہ شریف موجود ہے، اس کی طرف ضرورت کے وقت میں، اب غور کریں، ضرورت کرنا انسان کی حاجت ہے، ضرورت ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ ایک ناپاکی کو دور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن وہ نہ حرام ہے، نہ ناجائز ہے، اور نہ ہی نہ مکروہ ہے، بلکہ ضروری ہے۔ تو اس کے باوجود بھی یہاں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اس وقت میں قبلے کی جانب رخ نہ کیا جائے۔ یہاں سے اس بات کا ہمیں اچھی طرح اندازہ کر لینا چاہیے کہ سمت قبلہ کی جب یہ اہمیت اور فضیلت ہے تو عین کعبہ کی فضیلت و اہمیت کیا ہوگی؟ اس حدیث پاک سے ہمیں ایک قانون ملتا ہے کہ کعبے کی سمت کی بھی تعظیم کی جائے اور عین کعبہ کی بھی تعظیم کی جائے، کیونکہ وہ خدا کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کا پاک گھر ہے، اس گھر کے طواف کرنے کا رب نے ہمیں حکم فرمایا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں بعض وہ لوگ جو اپنے آپ کو پڑھے لکھے سمجھتے ہیں، تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو دانشور سمجھتے ہیں، وہ دنیا بھر کی سیر کیے ہوئے ہیں۔ اب ہم ہندوستانی ہیں، ہم اپنے ہندوستان میں رہتے ہیں، اپنے شہر میں رہتے ہیں، چار دیواری میں رہتے ہیں، ہمیں کیا دنیا کے بارے میں معلوم ہے؟ یہ کہہ کر یہ باور کرایا جاتا ہے کہ دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے، دنیا تو دنیا ہے، مکہ شریف میں عین کعبہ کے صحن میں، حرم کعبہ میں بھی لوگ کعبے کی طرف پاؤں پھیلاتے ہیں۔ یہ کیسے ہندوستانی لوگ ہیں، کعبے کی سمت کو اگر پاؤں کیے جائیں تو پاؤں پھیلائے جائیں تو اس کو برا سمجھتے ہیں اور بڑے گناہ کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ بات گناہ ہونے نہ ہونے کی نہیں ہے، بات ادب کی ہے، بات تعظیم کی ہے۔ تو غور کریں، چار دیواری میں بند رہ کر اپنی ضرورت بھی کوئی کرتا ہے تو اس کو بھی کعبے کی طرف رخ کرنے سے منع کیا گیا، تو پھر عین کعبہ کی طرف پاؤں پھیلانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ یا پھر سمت کعبہ کی طرف پاؤں پھیلانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور دوسرے احادیث شریفہ میں تو یہاں تک ہمیں ملتا ہے کہ کنز العمال وغیرہ میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی سمت کعبہ کی طرف تھوکے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اس حال میں اٹھائے گا کہ اس کا تھوک جو زندگی پر اس نے سمت کعبہ کی طرف تھوکا تھا، وہ سارا تھوک اس کے منہ پہ جمع ہوا رہے گا، اس کے منہ پہ پڑا ہوا رہے گا۔ تو یہ رسوائی کے لیے قیامت کے دن رسوائی کے لیے یہی بات کافی ہے کہ دنیا میں جو اس نے کعبے کی توہین کی تھی معاذ اللہ، وہ اس کے چہرے پہ تھوک جمع ہوا ہوگا۔ پھر دیکھیے کہ تھوکنا ضرورت ہے اور پیشاب وغیرہ کرنا ضرورت ہے، جب اس ضرورت پر کعبے کی تعظیم کا اعتبار کیا گیا تو بے ضرورت پاؤں پھیلانے کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ ایک عقل اللہ نے بندے کو عطا فرمائی ہے، اس عقل کے اعتبار سے بھی مسلمانوں کو سوچنا چاہیے۔ یہ نہ دیکھیں دنیا کیا کر رہی ہے، یہ دیکھیں دین ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ چونکہ ہم دین کے پابند ہیں، دنیا کے پابند نہیں ہیں، لوگوں کے پابند نہیں ہیں، کسی ملک کے پابند نہیں ہیں، ہم اللہ کی ملکیت کے پابند ہیں، اللہ کی ملوکیت کے پابند ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے پابند ہیں۔ تو قرآن اور حدیث پاک میں ہمیں ادب کی بڑی تعلیم دی گئی ہے۔ تو بہرحال قبلے کی جانب ضرورت کے وقت میں رخ کرنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم سیدھے ہاتھ سے استنجا کریں، اس سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہاں بھی تعظیم کا پہلو ہے، غور کریں۔ اس کی وجہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ یہ لکھتے ہیں کہ سیدھا ہاتھ عظمت والا ہے، فضیلت والا ہے،
اور نجاست کے لیے اس کو استعمال کرنا اس لیے منع کیا گیا کہ اس کی فضیلت میں کوئی فرق نہ آئے۔ تو جب سیدھے ہاتھ کو نجاست کے لیے استعمال نہ کیا جائے تو اس میں سیدھے ہاتھ کی گویا فضیلت ملحوظ رکھی گئی۔ تو فضیلت کا ہمارے پاس، ادب کا ہمارے دین میں کتنا احترام کیا جاتا ہے اور کتنی ادب کے بارے میں توجہ کی جاتی ہے۔ شد ادب جملہ طاعت محمود، اسی لیے کہا گیا ہے کہ اطاعتیں ساری کی ساری ادب سے اچھی ہوتی ہیں، ادب نہ ہو تو پھر ساری اطاعتیں بیکار ہیں، ضائع ہیں۔ اور یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 سے کم پتھر استعمال نہ کریں بلکہ زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ یہ حدیث پاک کا ایک جملہ ہے۔ بات دراصل یہاں پر یہ ہے کہ اس دور میں 3 پتھر میں کم از کم زیادہ سے زیادہ 3 پتھر میں نجاست صاف ہو جایا کرتی تھی۔ پتھر سے مراد یہ مٹی کے بنے ہوئے ڈھیلے ہوتے تھے۔ تو مٹی کے بنے ہوئے ڈھیلے ابتدائے اسلام میں، ابتدائے زمانے میں استعمال کیے جاتے تھے، اور جب صحابہ کرام، انصار صحابہ کرام خاص طور پر پانی بھی استعمال کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں آیت کریمہ نازل ہوئی جو آگے حدیث شریف میں آ رہی ہے۔ تو جب پانی کا استعمال نہیں ہوتا تھا، صرف مٹی کے ڈھیلوں سے ناپاکی کو دور کر لیا جاتا تھا، تو اس وقت سرکار نے خاص طور پر اس بات کی تاکید فرمائی کہ کم از کم 3 پتھر استعمال کریں، اس سے کم استعمال نہ کریں، کیونکہ یقینی طور پر 3 پتھروں میں پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے 3 پتھروں کا ذکر کیا گیا، 3 ڈھیلوں کا ذکر کیا گیا۔ ورنہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقدار بیان فرمائی، ورنہ 3 ہی استعمال کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ضروری کیا ہے؟ ناپاکی دور کرنا، نجاست دور کرنا، یہ ضروری ہے۔ اگر وہ 2 پتھر میں حاصل ہوتی ہے تو بھی کافی ہے، اور 5 پتھر پہ 5 ڈھیلوں سے حاصل ہوتی ہے تو بھی کافی ہے۔ البتہ 3 کا عدد مسنون ہے۔ امام اعظم یہ نہیں فرماتے کہ 3 سے کم، 3 سے زیادہ استعمال کریں، بلکہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ 3 کا عدد ڈھیرے استعمال کرنے کے لیے مسنون ہے، لیکن پاکی حاصل کرنا اصل مقصود ہے، ناپاکی کو دور کرنا اصل مقصود ہے۔ تو ناپاکی اگر 3 پتھروں میں دور نہ ہو تو پھر زیادہ استعمال کرنا ضروری ہو جائے گا۔ یہی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ امام اعظم کی فقہ اور آپ کی باریک بینی کو سمجھ نہیں پاتے اور آپ پہ کسی قسم کا اعتراض کر دیتے ہیں، دیکھو آپ حدیث کے خلاف میں کہتے ہیں۔ حدیث کے خلاف نہیں کہتے، حدیث شریف کی روح کیا ہے امام اعظم وہ بتاتے ہیں۔ تو سرکار نے 3 پتھروں کی جو وضاحت فرمائی ہے، اس میں ایک قسم کا حکم بھی ہے کہ زیادہ ڈھیلے ضائع بھی نہ کیے جائیں، اور یہ بھی کہ احتیاط کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ایسا استعمال کریں کہ 3 پتھروں میں ناپاکی دور ہو جائے۔ اس میں ایک تدبیر، ایک طریقہ سکھا رہے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اور ایک بات جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، رجیع اور عظم، یعنی رجیع سے مراد ناپاکی اور ہڈی، ان دونوں سے، نجاستوں سے، جانوروں کی جو نجاستیں ہوتی ہیں ان نجاستوں سے اور ہڈی سے استنجا کرنے سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ لفظ رجیع فعیل کے وزن پر ہے۔ یہ فعیل صیغہ صفت بمعنی راجع ہے، یعنی لوٹنے والا۔ تو ناپاکی جو ہوتی ہے، ان جانوروں کی جو ناپاکی ہے وہ اپنی اصلیت سے لوٹ چکی ہے دوسری حالت میں، اس وجہ سے اسے رجیع کہتے ہیں۔ تو رجیع یعنی جانوروں کی نجاست، تو جانوروں کی نجاست سے ناپاکی استعمال دور کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ناپاکی کو دور نہیں کرتی۔ وہ جانوروں کی نجاست خود ناپاکی ہے، وہ کیا کسی ناپاک چیز کو دور کرے گی، اس لیے اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ دوسری وجہ یہاں پر علماء اکرام یہ بیان فرماتے ہیں، وہ ایک باریک بات ہے اور گہرا قول ہے اور اچھی تحقیق ہے، جو بہت سارے شارحین نے، قدیم حضرات نے لکھے ہیں، جیسے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ جانوروں کی نجاست استعمال کرنے سے اور ہڈی استعمال کرنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع فرمایا کہ نجاست ہو یا ہڈی ہو، ان کی اصلیت گھاس پھوس، پتے، جھاڑی ہیں۔ تو پتے، جھاڑی وغیرہ سے بھی نجاست دور کرنے کی اجازت نہیں، ان سے استنجا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ جانوروں کے کھانے کی چیز ہے ایک،
بات اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ غذا کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں، چاہے دنیا میں کسی بھی مخلوق کے ہوں، تو غذا کی توہین ہو جائے گی، اس وجہ سے منع فرمایا گیا۔ تو اب تو یہ ناپاکی کی شکل اختیار کر لی گئی، پھر کیوں منع کیا گیا؟ ہڈی تو اب ہڈی بن چکی ہے، پھر کیوں منع کیا گیا؟ تو اس کے بارے میں ایک قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ناپاکی اور ہڈی یہ دونوں چیزیں جنات کی غذا ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، جنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو، انسانوں کو اس بات سے منع فرمائیے کہ وہ ہڈی استعمال کریں، نجاست ہڈی سے کریں یا ناپاکی سے کریں، کیونکہ اللہ نے ان کو ہماری غذا بنائی ہے، تو یہ ان کی غذا ہے۔ پھر یہ ناپاکی ان کی غذا کیسے ہو سکتی ہے، ہڈی ان کی غذا کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے بارے میں شارحین یہ فرماتے ہیں کہ ناپاکی کو ان کی اصلیت کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، اسی لیے اس کو رجیع کہا گیا، یعنی جس کو مرجوع کے معنی میں ہے، جس کو لوٹا دیا جائے اصلیت کی طرف، یعنی وہ گھاس پھوس وغیرہ، پتے، بیل بوٹے وغیرہ بن جاتے ہیں، اور عظم ہڈی اس کی اصلیت کی طرف لوٹائی جاتی ہے، ہڈی گوشت سے بنتی ہے۔ دراصل جو چیزیں غذا کھائی جاتی ہیں ان سے خون بنتا ہے، خون سے گوشت بنتا ہے، اور گوشت سے ہڈی بنتی ہے، تو ہڈی کو اس کی اصلیت کی طرف یعنی گوشت کی طرف لوٹایا جاتا ہے، وہ گوشت کھاتے ہیں جنات۔ تو جو ہڈیاں ہمیں ہڈی نظر آتی ہے، جب جنات کھانے کے لیے لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی شکل و صورت گوشت نما کر دیتا ہے، اور جو ناپاکی ہم کو ناپاکی نجاست نظر آتی ہے، جنات جب لے لیتے ہیں تو وہ ان کو اصلی شکل میں لوٹا دیا جاتا ہے، اس وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ دو وجوہات ہیں۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا کہ قبلے کی جانب رخ کریں یا پیٹ کریں، اور سیدھے ہاتھ سے استنجا کرنے سے بھی منع فرمایا، 3 سے کم پتھر نجاست کے لیے استعمال کرنے سے بھی منع فرمایا۔ یہ 3 سے کم پتھر استعمال کرنے کا کی منع جو ہے، یہ منع وجوب کے درجے میں نہیں ہے یا پھر حرام کے درجے میں نہیں ہے، اس سے کم میں اگر ناپاکی حاصل ہو جاتی ہے تو اس پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے، لیکن 3 کا عدد مسنون ہے۔ اور ناپاکی اور ہڈی سے بھی استنجا کرنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہاں سے اس بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی ساری مخلوقات کی غذا، ان کی ساری ضرورتیں، ان کا رزق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس سے تقسیم ہوتا ہے۔ اسی لیے تو جنات اللہ کے حبیب کی خدمت میں آئے، عرض کرنے لگے کہ حضور آپ انسانیت سے فرما دیجئے کہ وہ یہ چیزیں استعمال نہ کریں کیونکہ وہ ہماری غذا ہے۔ اگر سرکار چاہتے تو یہ بھی فرما دیتے کہ تم ان چیزوں کو استعمال مت کرو، کوئی اور رزق حاصل کرو، یہ فرما سکتے تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس میں جنات پر بھی مہربانی ہے اور امت پر بھی مہربانی ہے، اس لیے کہ امت اگر ناپاکی سے استنجا کرے گی تو ناپاک کی دور نہیں ہوگی اور ناپاک ہو جائیں گے، اور ہڈی سے استنجا کریں گے تو کٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور وہ سخت چیز ہے۔ امت کو مصیبت سے بچانے کے لیے سرکار نے یہ حکم فرمایا۔ تو بہرحال ادھر امت پر بھی مہربانی ہے اور ادھر جنات جو وہ بھی سرکار کی امت ہیں ان پر بھی مہربانی ہے۔ یہ حدیث پاک آج کے باب کی پہلی حدیث شریف ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے والد کے درجے میں ہوں اور میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے، ساری امت کے والد ہیں، جبکہ اب یہاں پر حضور والد فرما رہے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن یہاں پر حدیث میں آتا ہے سرکار فرما رہے میں تمہارا والد ہوں، تو یہاں پر والد ہوں نہیں فرما رہے، والد کے درجے میں ہوں فرما رہے ہیں۔ ویسے قرآن پاک میں امہات المومنین کے بارے میں خود رب تعالیٰ فرماتا ہے وازواجہ امہاتہم، کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات مومنین کی مائیں ہیں۔ جب ازواج مطہرات ہماری ماں ہیں تو پھر سرکار ہمارے والد ہیں۔ وہاں پر جو والد ہونے کی نفی کی گئی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ہر نبی کی اولاد نبی ہوئی، نبی کے اولاد میں جو ہوتے تھے وہ نبی ہوتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، تو اسی لیے
اللہ تعالیٰ نے آپ کے شہزادوں کو بچپن ہی میں اپنے دربار میں بلا لیا. وہ رجال نہیں بنے، ولد ہی رہے، صبی رہے، کم سن بچے رہے، صبی رہے، ولد رہے، اور وہ رجال نہیں بن پائے. اس سے پہلے ان کا وصال ہوا. تو اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ ابا احد من رجالکم، تم میں جو بڑی عمر والے ہیں. رجل کہتے ہیں بالغ آدمی سے، جو بلوغ کی عمر کو آدمی جب پہنچتا ہے اس کے بعد سے لے کر 30 سال کی عمر تک رجال کا اطلاق ہوتا ہے. تو یہ رجل کا اطلاق جس عمر پہ ہو رہا ہے اس عمر تک سرکار کے شہزادے نہیں پہنچے. اللہ تعالیٰ وہی فرما رہا ہے. وہ اس لیے کہ پچھلے زمانے میں جیسے نبی کی اولاد نبی ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا. اسی لیے قانون یہاں پر بدل دیا کہ سرکار کے شہزادوں کو بچپن ہی میں جنت نشیں فرما دیا. تو فرمایا کہ میں تمہارے والد کے درجے میں ہوں، تمہیں سکھاتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات ہیں. سرکار خود فرماتے ہیں انما بعثت معلماً. صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں ساری کائنات کے لیے معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. اب غور کریں کہ جو سکھانے کے لیے تشریف لائے ہیں، کیا ان کے بارے میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضور لکھنا نہیں جانتے، پڑھنا نہیں جانتے؟ یہ جہالت کی باتیں ہیں، لا علمی کی باتیں ہیں، کم سمجھی کی باتیں ہیں. کیونکہ سرکار معلم ہیں. کوئی معلم ایسا دنیا میں گزرا ہے کہ اس کو لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو؟ سبحان اللہ. حضور خود فرما رہے ہیں اعلمکم. قرآن میں کئی جگہ آیا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے رسول بھیجا وہ تمہیں سکھاتے ہیں. یعلمکم، کتنی جگہ یعلمکم کے الفاظ آئے ہیں. تمہیں سکھاتے ہیں. سکھاتا وہی ہے جو خود سیکھا ہوا ہو، لکھاتا وہی ہے جو خود لکھنا جانتا ہو، پڑھاتا وہی ہے جو خود پڑھنا جانتا ہو. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا سب جانتے ہیں، لیکن آپ کی شان یہ ہے کہ آپ لکھے نہیں، پڑھے نہیں. حضور کی شان ہے یہ کہ حضور لکھے بھی نہیں، پڑھے بھی نہیں. دنیا میں کوئی لکھتا نہیں، پڑھتا نہیں تو وہ اس کے لیے عیب ہے. سرکار نہیں لکھے نہیں پڑھے تو یہ سرکار کی شان ہے کہ حضور جانتے بھی ہیں، لکھنا بھی جانتے ہیں مگر نہیں لکھتے، پڑھنا بھی جانتے ہیں مگر نہیں پڑھتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی شان آپ کی دنیا میں ظاہر فرمائی تاکہ اسلام کی، قرآن پاک کی تصدیق ہو جائے. اور مشرکین جو اعتراض کرتے ہیں کہ حضور کسی سے سیکھ کے آتے ہیں، یہ اعتراض کا دروازہ بند ہو جائے. اسی لیے سرکار نے کبھی لکھا نہیں اپنی زندگی میں. سبحان اللہ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں سکھاتا ہوں. فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ. جب تم میں سے کوئی، اب کیا سکھا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ بیان فرما رہے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی ضرورت کے لیے آئے. غائط، لفظ غائط اصل میں کہتے ہیں نیچے گرنے والی چیز کو. آدمی جب ضرورت کرتا ہے تو وہ نیچے گر جاتی ہے. اسی لیے جہاں ضرورت کے لیے بیٹھتے ہیں، یعنی ہم جس کو بیت الخلاء کہتے ہیں، وہ بیت الخلاء کو غائط کہتے ہیں. تو سرکار یہی فرما رہے ہیں کہ جب کوئی غائط میں آئے یعنی ضرورت کے لیے آئے، فلا يستقبل القبلۃ، وہ قبلے کو رخ نہ کرے. یہاں پر آ گیا ولا يستدبرها، اور قبلے کو پیٹ بھی نہ کرے. اور ولا يستتب بيمينه، اور سیدھے ہاتھ سے پاکی حاصل نہ کرے. کلمات ہیں، ذرا غور کیجئے. آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ دنیا بہت ترقی کر چکی ہے اور لوگ جب ضرورت کرتے ہیں تو ضرورت کے بعد میں اپنے ہاتھ صابن سے دھو لیتے ہیں یا پھر کوئی لکوڈ استعمال کرتے ہیں، ڈیٹول وغیرہ وغیرہ، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑی سمجھ رکھنے والے ہیں، بڑے دانشور ہیں. افسوس کی بات ہے، یہ ساری کائنات اگر کچھ سیکھی ہے تہذیب تو ہمارے آقا کے طفیل میں سیکھی ہے، سرکار کے کلمات سے سیکھی ہے. آپ الفاظ دیکھیے، حدیث پاک میں سرکار فرما رہے ہیں کہ کوئی قبلے کی جانب رخ نہ کرے ضرورت کے وقت میں، پیٹ بھی نہ کرے. ولا یستتب بیمینہ، سیدھے ہاتھ سے خوشبو حاصل نہ کرے. سیدھے ہاتھ سے خوشبو حاصل نہ کرے. سیدھے ہاتھ سے خوشبو حاصل نہ کرے کا مطلب کیا؟ اب اس کا مطلب کیا ہے میں اپنے انداز میں بیان کر رہا ہوں، آپ سماعت کیجئے. کہ سیدھے ہاتھ سے کوئی استنجا نہ کرے، نجاست نہ دھوئے. کیونکہ اگر سیدھے ہاتھ سے نجاست دھوئے گا تو بدبو پیدا ہوگی تو پھر وہ اس کو دور کرنے کے لیے کوئی خوشبودار چیز استعمال کرے گا. اس زمانے میں جڑی بوٹیاں ہوتی تھی، پاؤڈر ہوتے تھے، جو بھی ہوتے تھے خوشبو کی چیزیں وہ استعمال کرتے تھے. اب صابن، لکوڈ وغیرہ استعمال کرتے ہیں. تو سیدھے ہاتھ کو استعمال ہی نہ کرے تو پھر خوشبو سے دھونے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو یہاں دونوں باتوں کا سرکار نے حکم فرما دیا. ایک تو یہ کہ سیدھا ہاتھ استعمال نہ کیا جائے، دوسرا بایاں ہاتھ استعمال کیا جائے اور اس کے بعد میں خوشبو سے اپنے ہاتھ کو دھو لے. اسی لیے تو ولا یستتب فرما رہے ہیں کہ وہ خوشبو حاصل نہ کرے. تو اس میں سیدھے ہاتھ سے خوشبو حاصل نہ کرے یعنی بائیں ہاتھ سے حاصل کرے، بائیں ہاتھ سے خوشبو استعمال کرے اور ہاتھ کو دھو لے، کیونکہ بائیں ہاتھ سے اس نے استنجا کی ہے. وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 3 پتھروں سے استنجا کرنے کا حکم فرمایا کرتے تھے. وَيَنْهَا عَنِ الرَّوْثِ،
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روث یعنی گندگی نجاست جس کو کہتے ہیں، جس کو گوبر وغیرہ کہتے ہیں، اس سے ورقہ اور بوسیدہ ہڈی نجاست کے لیے استعمال کرنے سے سرکار نے منع فرمایا ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے اسی باب کی جو قبلے کی جانب رخ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس باب میں حضرت عطا بن یزید حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اذا اتیتم الغائط، یعنی سرکار نے فرمایا اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ بغائط ولا بول، کہ جب تم ضرورت کے لیے آئے تو قبلے کی جانب نہ رخ کرو اور نہ ہی پیشاب کے وقت میں قبلے کی طرف رخ کرو، ولکن شرقوا او غربوا، لیکن مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف رخ کرو۔ آج دنیا میں حدیث پر عمل کا لوگ بڑا دعویٰ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حدیث میں الفاظ ہے بس اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ ایسا کہنے والوں سے کہیے کہ وہ ہندوستان میں ہے اور ابو داؤد کی بھی حدیث ہے، اس کے علاوہ غالباً صحیح بخاری میں بھی یہ الفاظ ہیں شرقوا و غربوا کے، کہ مشرق کی طرف جب ضرورت کے لیے جاؤ تو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف رخ کرو۔ تو آپ اگر مغرب کی طرف رخ کریں گے تو سمت کعبہ ہوگا، اور مشرق کی طرف رخ کریں گے تو پیٹھ اس طرف ہوگی۔ تو دونوں صورتیں، یعنی کعبے مشرق کی طرف رخ کریں گے تو بھی بے ادبی ہوگی، مغرب کی طرف رخ کریں گے بھی تو بے ادبی ہوگی۔ لیکن یہاں پر الفاظ آئے ہیں شرقوا و غربوا، مشرق کی طرف رخ کرو یا مغرب کی طرف رخ کرو۔ اگر کوئی ہندوستان میں رہنے والا یہ کہے کہ میں حدیث میں آیا ہے میں مشرق کی طرف رخ کر کے ضرورت کروں گا، اور یہ کہتا ہے کہ میں حدیث بخاری پہ عمل کرتا ہوں، ابو داؤد کی حدیث پہ عمل کرتا ہوں، تو یہ اس کی نادانی ہوگی۔ حدیث شریف کا ظاہر پڑھ کر عمل کر لینا کمال نہیں ہے، حدیث پاک کا معنی سمجھنا، اس کا مفہوم جاننا، اور یہ ائمہ دین، ائمہ کرام، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی اتباع سے حقیقت کیا ہے، احادیث پاک کی روح کیا ہے یہ معلوم ہوتی ہے۔ تو ان کی اتباع و پیروی میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے۔ تو اب یہاں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرو جو حکم دیا گیا ہے وہ مدینہ شریف میں رہنے والوں کے لیے ہے، کیونکہ اہل مدینہ کے لیے شمال اور جنوب کی طرف قبلے کی سمت آتی تھی، مشرق اور مغرب کی سمت ان کے لیے ایسی ہے جیسے کہ ہمارے لیے شمال اور جنوب کی سمت ہے۔ تو مشرق کی طرف قبلہ ہوتا تھا تو مغرب کی طرف اہل مدینہ کے لیے مغرب کی طرف بیت المقدس ہے، اس لیے ایک حدیث پاک میں آیا کہ بیت المقدس کی طرف بھی رخ نہ کرو۔ تو یہ اہل مدینہ کے لیے خاص ہے، کیونکہ اہل مدینہ کو قبلے کے بالکل مقابل والی سمت میں بیت المقدس آیا ہے، اور ہمارے لیے ایسی صورت نہیں ہے، قبلہ ہمارے پاس یہاں ہے تو یہ سمت بیت المقدس کی ہے، تو ہم بیت المقدس کی طرف رخ کر سکتے ہیں، پھر بھی احتیاط کریں، دوسری جانب رخ کر لیں، ادھر پیٹ کر لیں، تاکہ کسی قسم کا کوئی شائبہ بھی بے ادبی کا نہ رہے، کیونکہ رخ کرنے سے زیادہ اچھا ہے ضرورت کے وقت میں کہ کسی عظمت والی جگہ پیٹ کر لیں، چہرہ کرنے سے بہتر ہے کہ کم از کم پیٹ کر لیں۔ دنیا کا بھی دستور ہے، اگر کوئی بڑے آدمی آئیں اور کوئی سگریٹ پینے والا ہو تو وہ ذرا پیٹ پھیر لیتا ہے، اب وہ نہیں دیکھتا یہ بڑی شخصیت ہے میں پیٹ کیسے کروں، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میری صورت اس قابل نہیں ہے کہ ان کی طرف رخ کروں۔ سبحان اللہ۔ تو یہی دیکھ کر یہ تعلیم دی گئی ہے۔ تو بہرحال رخ تو کر سکتے ہیں بیت المقدس کی طرف، پھر بھی احتیاط اسی میں ہے کہ وہ بیت المقدس والے مقابل والی سمت کی طرف رخ کریں، اس جانب پیٹ کریں، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، اسی لیے پیٹ کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن بیت المقدس کی طرف مفتی صاحب چہرہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کراہت بھی نہیں ہے، منع بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی احتیاط اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ چہرہ کرنے سے بہتر ہے پیٹ کر لیا جائے، کیونکہ وہ ناپاکی کا موقع ہے، اس وجہ سے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ جو خطب کا جو ہے یعنی یہ ہمارے پاس خاص طور پر حیدرآباد میں ایک چیز رائج ہو چکی ہے، عام ہو چکی ہے، اور جیسا کہ اس طرف قبلہ ہے، بائیں جانب جو ہے آپ جہاں تشریف رکھتے ہیں آپ کے سیدھی جانب کی طرف جو ہے قبلہ ہے، اور آپ کے پیچھے کی طرف جو ہے خطب بول کے ایک نئی چیز جو ہے ایجاد کر دیے ہیں لوگ، ارے مولانا آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ خطب کی طرف پیر مت کریے، بابا آپ خطب کی طرف پیر نہ کرنا، خطب ہے۔ تو یہ خطب کی تعریف کیا ہے؟ جبکہ شریعت میں ہم تو نہ کبھی آپ سے سنے، نہ کبھی ہمارے دیگر اساتذہ، نہ کسی فقہاء اور نہ ہی کسی کتاب میں جو ہے پڑھے ہیں کہ بھائی یہ خطب کی طرف پیر نہیں کریں گے۔ اگر ایسا دیکھا جائے گا تو پھر اب ادھر جو ہے
حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مبارک، ادھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مبارک، ہر یہاں سمت پر میں بیت المقدس، یہاں پر کعبۃ اللہ، ادھر مدینہ شریف، تو پھر پیرائیں کاٹ لینا پڑے گا. ہر سمت میں کوئی نہ کوئی تقدس باقی ہے. تو اب حدیث پاک میں جہاں وضاحت آئی ہے اس طرف پاؤں وغیرہ کرنے سے احتیاط کر لینی چاہیے، باقی کسی اور جانب لازم تو نہیں ہے. اور ایسا دیکھا جائے تو کسی اور بھی، جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ کسی اور جانب بھی رخ نہیں کیا جا سکتا. قطب کے بارے میں جہاں تک مجھے علم ہے، جہاں تک میں جانتا ہوں، قبلے کی جانب جو رخ کیا جاتا ہے اس کا بالکل یعنی میرے مقابل مثال کے طور پر اگر قبلہ ہے تو اس جانب کراس میں 20 سینٹی ڈگری اور لیفٹ میں 20 سینٹی ڈگری. تو یہ جو اختتام ہے اس کو بھی قطب کہتے ہیں، یہ جو اختتام ہے اس کو بھی قطب کہتے ہیں. یعنی عین قبلے کی جانب رخ کیا جائے اور اس کے سیدھے بائیں جانب میں 20 ڈگری رخ موڑ کر بھی اگر نماز پڑھی جائے تو نماز ہو جاتی ہے، سمت قبلہ ہو جاتا ہے. تو یہ بتانے کے لیے جو مقرر کیا گیا ہے اس کو غالباً قطب کہتے ہیں. فقہ میں اس کو غالباً قطب کہتے ہیں. اور حدیث پاک میں دوسری جگہ آیا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فقدمنا الشام، ہم ملک شام تشریف لے گئے، فوجدنا مراحدہ، وہاں دیکھا کہ جو ضرورت خانے ہیں وہ بنے ہوئے ہیں، قد بنیت قبل القبلتی، کہ وہ قبلے کی جانب رخ کر کے بنے ہوئے ہیں. فکننا ننحرف عنہا ونستغفر اللہ، ہم اس سے تھوڑا پھر کر، تھوڑا پلٹ کر، قبلے کے جانب بنے ہوئے مگر تھوڑا پلٹ کر ہم ضرورت کر لیتے، اس کے باوجود بھی استغفر اللہ پڑھ لیتے، یعنی اللہ کے دربار میں معافی چاہ لیتے، کیونکہ ہم نہ چاہتے ہوئے یہ عمل انجام دیے ہیں. اگرچہ کہ قبلے کی جانب رخ نہیں ہو رہا ہے، تھوڑا مڑ کر کیا جا رہا ہے، مگر اس کے باوجود بھی استغفار پڑھ لیا کرتے تھے. یہ صحابہ کرام کی شان ہے. یہاں ایک بات حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آ رہی ہے. حضرت یہ ارشاد فرماتے ہیں، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ غالباً حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کر کے فرماتے ہیں کہ استغفار جو استغفر اللہ پڑھنا ہے، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں. اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد شیطان اپنے سر پہ مٹی ڈال کر رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا. جبریل علیہ السلام نے پوچھا تو اس نے کہا کہ اللہ کے حبیب رحمت بن کر تشریف لا لیے. اور سرکار تو تشریف لا لیے، سرکار کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ استغفر اللہ، استغفار کے ذریعے کھلا رکھا ہے. اس پر میں افسوس کر رہا ہوں، پچھلی امتوں کو میں ایک مرتبہ جب بہکا دیتا تو ان کے لیے توبہ کا دروازہ بھی بند تھا اور عذاب نازل ہوتا تو رحمت کا کوئی چارہ نہیں تھا. اب اللہ کے حبیب رحمت بن کر تشریف لائے ہیں اور استغفار کا دروازہ بھی ہمیشہ کے لیے کھلا ہے. تو لیکن استغفار، آج ہمارا استغفار ایسا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں، حیدرآباد کی دکن کی زبان میں تکیہ کلام کہتے ہیں. تکیہ کلام کے طور پہ لوگ استغفر اللہ پڑھ لیتے ہیں. کوئی کچھ کہہ دیتا ہے استغفر اللہ پڑھ لیتے ہیں. ماشاء اللہ کہنا بھی تکیہ کلام بن چکا ہے. نہ اس کے معنی، نہ اس کے استعمال کا محل معلوم ہے، نہ اس کا کوئی معنی معلوم ہے، نہ اس کی وجہ سے دل میں کوئی ایسی حالت اور کیفیت پیدا ہوتی ہے، نہ ندامت دل میں پائی جاتی ہے. بس استغفر اللہ پڑھ لیں. اس ایسے استغفار پر حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں ہمارا استغفر اللہ کہنا ایسا ہے کہ اس پر 70 مرتبہ استغفر اللہ کہا جائے تو بھی کم ہے. یعنی ہمارا استغفر اللہ پڑھنا بھی بجائے خود ایک گناہ کے محل پر ہے. یعنی ہم استغفر اللہ کی حقیقت کو نہ سمجھیں اور بلکہ وہ پاک الفاظ جس معنی میں استعمال ہوتے تھے اس کا محل ہم نے بدل کے ایک جرم کیا. اس جرم کی وجہ سے ایسے بے محل استغفر اللہ پڑھنے پر بھی ہمیں 70 بار استغفر اللہ پڑھنا چاہیے. اللہ اکبر. تو یہ صحابہ کرام کی شان ہے. کیا تھے وہ لوگ کہ کچھ خطا بھی نہیں کرتے تھے اور زار و قطار روتے تھے. اور آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم خطاؤں پر خطائیں کرتے ہیں لیکن توبہ اور استغفر اللہ کی ہمیں توفیق بھی نہیں ہوتی. اگر کہا بھی جاتا ہے تو ایک موقع تکیہ کلام کے طور پر کہتے ہیں. مفتی صاحب یہ بے محل جیسا کہ آپ فرمائیں تو یہ بے محل کس موقع پر ہوتا ہے، کس وقت؟ نہیں، بے محل سے مراد جو ہے لفظ کا استعمال کرنے کو بے محل نہیں کہہ رہا ہوں میں. بے محل کا معنی استغفر اللہ کا معنی کیا ہے اور
یعنی استغفر اللہ کہتے وقت میں دل میں کیا کیفیت پیدا ہونی چاہیے. جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توبہ و استغفار کے لیے 4 شرائط ہیں. ان میں سے ایک شرط یہ ہے ندامت. تو جب خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے تو دل میں ندامت پائی جائے، اور ندامت کی نشانی آنسو ہیں. آنسو ندامت نہیں ہے، ندامت کی علامت اور نشانی آنسو ہیں. تو دل میں ندامت کم از کم پائی جائے، اس ندامت کے ساتھ میں استغفر اللہ کہا جائے. وہ 4 جو استغفر اللہ کے یا توبہ کے شرائط ہیں، ان 4 شرائط کے علاوہ اگر استغفر اللہ کہا جائے تو وہ بے محل ہے. بے محل سے مراد کسی کے سامنے کہنا، کسی موقع پہ کہنا، یہ معنی مراد نہیں ہے. یہ اس کے جو شرائط ہیں ان شرائط پر عمل کرنا چاہیے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت معقل بن ابی معقل اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلتین ببول او غائط، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 قبلوں کی طرف رخ کرنے سے منع فرمایا، ضرورت کے وقت یا حاجت کے وقت. یعنی چھوٹی اور بڑی ضرورت کے وقت میں 2 قبلوں کی طرف رخ کرنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. وہ 2 قبلے کون سے ہیں؟ کعبہ اور بیت المقدس. تو کعبہ اور بیت المقدس ان لوگوں کے لیے ہے جو مدینہ شریف میں ہیں، ورنہ ساری دنیا میں رہنے والوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے. صرف کعبہ ہے. جی صرف کعبہ کی طرف رخ کرنا منع ہے، پیٹ کرنا بھی منع ہے. تو اب ظاہر ہے کہ اس کے مقابل والی سمت کی طرف بھی رخ اور پیٹ نہیں ہوگا. اچھا، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَأَبُو زَيْدٍ هُوَ مَوْلَى بنی ثعلبۃ. اس میں جو ابو زید راوی آئے ہیں وہ بنی ثعلبہ کے غلام ہیں. اور ایک حدیث پاک میں اسی باب کے آتا ہے کہ حضرت مروان اسفر یہ کہتے ہیں کہ رأیت ابن عمر، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیکھا، اناخ راحلتہ مستقبل القبلۃ، قبلے کی جانب اپنی سواری کو آپ نے بٹھایا، اونٹ کو بٹھایا. ثم جلس یبول الیہا، پھر اس کی طرف یعنی وہ سواری کی طرف رخ کر کے آپ نے ضرورت کی. میں نے پوچھا یا ابا عبد الرحمن الیس قد نہی عن ھذا، کیا اس سمت میں یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے ضرورت کرنے سے منع نہیں کیا گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بلا انما نہی عن ذلک فی الفضاء، یقیناً ایسا ہی کیا گیا ہے، یہ فضا میں ہو تو اس سے منع کیا گیا ہے. فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلَا بَأْسَ. اب تمہارے اور قبلے کے درمیان میں کوئی ایسی چیز ہو جو تمہیں روکے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے، اس پر ائمہ کرام کا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا عمل نہیں ہے. البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق فضا میں یعنی آبادی میں بالکل کھلے مقام پر اگر کوئی چیز آڑ رکھ کر کی جائے تو درست ہے، یا آبادی میں اگر کوئی گھروں کے اندر 4 دیواری کے اندر بھی رخ کر کے قبلے کی جانب کرتا ہے تو رخ کرنا ان کے پاس درست نہیں ہے، پیٹ کرنا البتہ کراہت کا حکم رکھتا ہے.